اس نے تقریباً 1 گھنٹہ جنگلی حیات کے اس پارک میں گزارا۔ کراس بریڈنگ کے لیے جن جانوروں کو خصوصی طور پر پالا جا رہا تھا، ان کی صحت، خوراک اور کارکردگی کا معائنہ کیا، ان کی دیکھ بھال پر مامور عملے کو کچھ ہدایات دیں۔ وہ چاہتا تھا آج سارے اہم امور نپٹا لے تاکہ ہینا سے کیے گئے وعدے کے مطابق کل شہر واپس روانہ ہو سکے۔ اس لیے آفس میں میٹنگ کے بعد گیسٹ ہاؤس واپس جانے کے بجائے اس نے پارک کا بھی دورہ کیا، ورنہ پارک کا معاملہ اگلے دن کے شیڈول میں شامل تھا۔ پارک کے معائنے سے فارغ ہوئے تو مقامی تنظیم کے صدر نے بزد اسرار ان سب کی اپنے گھر دعوت کی۔ سلمان نے ایک آدھ دفعہ منع کیا، مگر ان کا خلوص اور مہمان نوازی دیکھ کر راضی ہو گیا۔ تنظیم کے صدر کا گھر پارک کے قریب ایک چھوٹی سی بستی میں تھا۔ وہ سب 3 گاڑیوں میں بیٹھ کر ان کے گھر گئے۔ وہاں کھانے سے فارغ ہونے تک دوپہر کے 4 بج گئے۔ واپس گیسٹ ہاؤس پہنچنے تک 1 گھنٹے سے زیادہ لگ سکتا تھا۔ سلمان کا دھیان بہت دفعہ ہینا کی طرف گیا۔ سرکاری امور نپٹاتے ہوئے وہ مسلسل پریشان کن خیالات کے گھیرے میں رہا۔ اسے اطمینان بھی تھا ان کے دشمنوں میں ایسی جرأت نہیں ہے کہ وہ ان پر حملہ کر سکیں۔ یہ تھلچون کا جنگل نہیں تھا، مادھو پور کی مہذب وادی ہے جس کا معاشرہ، قانون کا دائرہ بھی پھلچون سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی میں 2 گاڑیاں پیچھے رک گئیں۔ ایک گاڑی تنظیم کے صدر کی تھی، دوسری گاڑی میں دفتر کا عملہ تھا جنہیں سلمان نے ایک دوسرے کام کی ذمہ داری سونپی تھی۔ ان کا سفر وائلڈ لائف پارک تک آ کے ختم ہوا تھا۔ گیسٹ ہاؤس تک سلمان احمد اور شعبان علی نے اپنا سفر جاری رکھا تھا۔ راستے میں پہاڑی علاقہ زیادہ تھا، کہیں کچی چھوٹی آبادیاں تھیں، اکثر جگہ درخت اور اونچے نیچے کھیت بنے ہوئے تھے جن میں مکئی، آلو اور مٹر کی فصل کاشت کی جاتی تھی۔ ان میں سے گزرتی ہوئی سڑک کچی اور ناہموار تھی۔ وائلڈ لائف پارک کے پاس جا کر سڑک ختم ہو گئی۔ راستے میں آبادی بھی زیادہ نہیں تھی، اس لیے بہت کم گاڑیاں اس پر سے گزرتی تھیں۔ شعبان علی شکستہ روڈ پر کم رفتار سے گاڑی چلا رہا تھا۔ سلمان احمد بظاہر شیشوں سے باہر مناظر دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا دھیان ہینا کی طرف لگا ہوا تھا۔ اس نے جلدی آنے کا وعدہ کیا تھا، مگر اندیشہ تھا کہ گیسٹ ہاؤس پہنچنے تک شام ہو جائے گی۔ ہینا ناراض بھی ہوگی، اتنی تاخیر کی وجہ سے پریشان بھی ہوگی۔ اس علاقے میں موبائل فون نیٹ ورک ابھی شروع نہیں ہوا تھا، اس لیے اسے دیر سے آنے کی خبر بھی نہیں دے سکتا تھا۔ یہ ساری بات اس کے دماغ میں سرسراتی رہی۔ اس نے شعبان کو گاڑی مزید تیز چلانے کی ہدایت کی۔ یکایک اس کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا۔ تڑا تڑ کی ایک دم فائرنگ شروع ہو گئی۔ اس ویران پہاڑی علاقے میں فائرنگ کی آواز ایک ہولناک صوتی تاثر کے ساتھ اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ اضطراری طور پر ایک لمحے کو خوف نے سے جکڑ لیا، دوسرے لمحے اس نے خود کو سنبھالا۔ پچھلے 1 سال کی پرخطر اور اعصاب شکن جدوجہد پلک چپکتے دماغ میں لہرائی تھی۔ اس نے اپنے حواس کو بیدار رکھا۔ کہیں ایک گولیاں گاڑی کی باڈی سے ٹکرائی تھیں، ایک طرف کا شیشہ بھی چھناکے سے ٹوٹ گیا تھا، شاید پیچھے کا ایک ٹائر بھی ان کی زد میں آ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہچکولے کھانے لگی تھی۔ اس نے پلک چپکنے میں ڈیش بورڈ سے اپنا پسٹل نکالا، ساتھ ہی چیخ کر ڈرائیور سے کہا گاڑی چھوڑ کر کود جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دی۔ سڑک کے ساتھ ڈلوانی زمین تھی، اس پر گھاس اور جھاڑیاں تھیں، بڑے چھوٹے پتھر بھی تھے۔ سلمان لڑکتا ہوا جھاڑیوں اور پتھروں سے ٹکراتا ہوا نشیب کی طرف جانے لگا۔ فائرنگ اب بھی ہو رہی تھی، کئی گولیاں اس کے آس پاس زمین میں پیوست ہو گئی۔ ایک گولی بالکل کان کے ساتھ مس کرتی ہوئی اپنے راستے میں آنے والے سر کے بالوں کو جلاتی ہوئی گزر گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے کانپ گیا، ایک سرد سی لہر پورے بدن میں دوڑ گئی۔ دوسرے لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا، اپنے حواس میں قابو رکھتے ہوئے ایک بڑے سے پتھر کی اوٹ میں ہو گیا۔ چند گولیاں آ کے پتھر سے ٹکرائیں، پھر خاموشی چھا گئی۔ چند ہی ثانیے بعد سڑک پر دوسری طرف گولیاں چلنے کی آواز سنائی دی۔ سلمان کا دل دھک سے رہ گیا۔ شعبان علی سڑک پر ہی رہ گیا تھا، اس کا خیال فوراً ہی اس کی طرف گیا۔ اس نے اضطراری طور پر ہاتھ بلند کر کے سڑک کی طرف چند سنگل فائر کیے۔ دشمن نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اسے خبردار کرنے کے لیے وہ بھی مسلح ہے، اس نے گولیاں چلائی تھیں۔ اس فائرنگ کے جواب میں دوسری طرف سے بھی ایک پورا برسٹ آیا۔ گولیاں اس بڑے پتھر سے ٹکرا کر چنگاریاں پیدا کرتی ہوئی اچٹتی ہوئی اس کے پاس زمین میں لگنے لگی۔ یہ فائرنگ اس سے قریب جگہ سے ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا دشمن ایک سے زیادہ ہے، سڑک پر بھی ہیں اور ڈلوانی زمین پر بھی اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس کے پاس فالتو گولیاں نہیں تھی، اس کے 9mm پسٹل میگزین میں 10 گولیاں تھیں۔ اسے بہت احتیاط سے ان 10 گولیوں سے دشمن کا مقابلہ کرنا تھا۔ اسے شعبان علی کی بھی فکر تھی۔ نیچے کودتے ہوئے سلمان احمد نے آخری مرتبہ دیکھا تھا کہ اس نے بھی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر چھلانگ لگا دی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دشمن بھی سڑک پر موجود تھے، یہ سوچ کر سلمان کا دل ڈوب سا جاتا تھا۔ اس نے پتھر کی اور سے جھانک کر دیکھا، سڑک پر ایک شخص کا ہیولا نظر آیا۔ اس نے کالے رنگ کی چادر سے جسم اور سر کو ڈھانپ رکھا تھا، آنکھوں تک چہرہ بھی چھپایا ہوا تھا۔ وہ شخص جھک کر تیز تیز چلتا ہوا اس طرف جا رہا تھا جہاں گاڑی سے ان دونوں نے چھلانگ لگائی تھی۔ اس شخص کو دیکھ کر سلمان کے دماغ نے چیخ کر کہا کہ شعبان علی کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ نہتا بھی تھا، یہ سوچ کر ایک دم وہ مضطرب ہو گیا۔ اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، جس پتھر کے پیچھے وہ دبکا بیٹھا تھا اس سے 4 قدموں کے فاصلے پر گھنی جھاڑیاں تھیں۔
جو اوپر تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے اللہ کا نام لیا، ایک طویل جست لگا کر جھاڑیوں کے پیچھے پہنچ گیا۔ اس وقت فائرنگ رکی ہوئی تھی، شاید دشمن اس کی جگہ کا اندازہ لگانے کے لیے اسے تلاش کر رہے تھے۔ یہ جھاڑیاں اتنی گھنی تھی کہ اس میں چھپا کوئی شخص آسانی سے نظر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ جھاڑیوں کے اندر سے رینگتا ہوا بہت احتیاط کے ساتھ سڑک کی طرف بڑھنے لگا۔ ذرا سی دیر کے بعد وہ اتنی بلندی پر پہنچ گیا کہ سڑک کا وہ حصہ دکھائی دینے لگا جہاں ان کی گاڑی پہاڑ سے ٹکرا کر ایک طرف جھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ایک پتھر کی اور سے جھانک کر دیکھا، کالے رنگ کی چادر میں چھپا شخص گاڑی سے کچھ فاصلے پر پسٹل تانے کھڑا تھا۔ اس وقت سلمان احمد کی چھٹی حس نے احساس دلایا کہ اس سے کچھ فاصلے پر ڈلوانی جگہ پر کوئی موجود ہے۔ اس نے چونک کر تیزی سے پلٹ کر دیکھا، تقریباً 50 گز دور ایک شخص ہاتھ پاؤں کے بل گھسیٹتا ہوا اس طرف بڑھ رہا تھا۔ سلمان پتھر کی اوڑ میں تھا، آس پاس جھاڑیاں بھی تھیں، بظاہر وہ محفوظ تھا، لیکن دشمن کو اس کی پوزیشن کا علم ہوا تھا، اس لیے وہ قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سلمان احمد کے لیے یہ بہت نازک مرحلہ تھا، اس کی طرف بڑھنے والے شخص کو روکنا بھی تھا، سڑک پر موجود دشمن سے شعبان علی کو بھی بچانا تھا۔ اس نے پلٹ کر سڑک کی طرف دیکھا، وہ شخص گاڑی کے قریب پہنچ گیا تھا اور اس کے اندر جھانک کر دیکھ رہا تھا۔ سلمان احمد کے پاس اب مزید دیر کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے خود کو پتھر کی آڑ میں رکھتے ہوئے اپنے قابل اعتماد جرمن ساختہ 9mm پسٹل سے نشانہ باندھا، پھر ہونٹ بھینچ کر تقریباً 100 فٹ دور سڑک پر موجود دشمن کی پشت کا نشانہ لے کر ٹریگر دبا دیا۔ پہاڑوں میں فائرنگ کی بازگشت کے ساتھ ہی دشمن کے چیخنے کی آواز بلند ہوئی۔ عین اسی لمحے سامنے ڈلوانی زمین پر اس کی طرف بڑھتے ہوئے دشمن نے جوابی کارروائی کی۔ اس کی آٹومیٹک رائفل بہت خوفناک طریقے سے گرجی، کتنی ہی گولیاں سلمان کے آس پاس اور سامنے پتھروں سے ٹکرا کر اور جھاڑیوں کی پتلی شاخوں کو توڑ کر زمین میں پیوست ہونے لگی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بڑے سے پتھر کے پیچھے تھا، ورنہ محض جھاڑیوں کی آڑ سے محفوظ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی طرف بڑھتے ہوئے دشمن کی پیش قدمی روکنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھا کر 2 فائر کیے۔ اب اس کے پاس صرف 3 گولیاں بچی تھی۔ اتنا اسے اندازہ ہوا تھا کہ دشمنوں کی تعداد 2 سے زیادہ نہیں تھی۔ ایک سڑک پر زخمی حالت میں تھا، دوسرا قریباً 40 گز دور اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہی شخص اس کے لیے خطرہ تھا۔ تسلی کی بات یہ تھی کہ وہ ایک بڑے پتھر کی اوڑ میں تھا۔ اسی دوران دشمن کی طرف سے چند فائر ہوئے۔ سلمان پتھر سے چپک کر خاموش بیٹھا رہا۔ چند ثانیے بعد اس کے کانوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ اس نے ذرا سا جھانک کر دیکھا، دشمن ایک پتھر کے پیچھے سے نکل کر تیزی سے دوسرے پتھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے ایک دم ہاتھ بڑھا کر 2 گولیاں چلائیں۔ اس شخص کی حرکت تیز تھی یا پھر اس کی قسمت اچھی تھی کہ کوئی گولی سے نہیں لگی۔ وہ ایک دم چھلانگ لگا کر پتھر کے پیچھے ہوگا۔ سلمان نے انتظار کیا کہ وہ شخص جوابی فائر کرے۔ اس نے خود کو پتھر کی اوٹ میں کر لیا، لیکن دوسری طرف بہت زیادہ خاموشی چھائی رہی۔ ایک ایک لمحہ صدیوں کی طرف باری گزر رہا تھا۔ اس پہاڑی علاقے میں بڑی دیر تک گولیوں کی آوازیں گونجتی رہی تھی۔ اب ایک خوفناک سناٹا طاری ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بھی اور اس کے کان بھی دشمن کی کسی حرکت پر لگے ہوئے تھے۔ اچانک اس خاموش ماحول میں کسی جیپ کی آواز نے ارتعاش پیدا کر دی۔ اس نے چونک کر پلٹ کر سڑک کی طرف دیکھا۔ دور مادھوپور سے آنے والے راستے پر ایک پرانے ماڈل کی جیپ دکھائی دی۔ وہ ایک ٹیلے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ رہی تھی۔ جیپ کے پچھلے حصے کی چھت نہیں تھی، صرف لوہے کا جنگلہ تھا۔ 4-5 افراد جنگلے کے سہارے کھڑے تھے۔ انہیں دیکھ کر سلمان علی کو جیسا حوصلہ مل گیا۔ اس نے سر گھما کر اس طرف دیکھا جدھر دشمن چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ وہاں مکمل خاموشی تھی۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا، پھر ایک پتھر اٹھا کر اس طرف زور سے اچھال دیا۔ پتھر کے ٹکرانے کی آواز سنائی دی، اس کے سوا کوئی ہلچل محسوس نہ ہوئی۔ اس دوران وہ جیپ حادثے کی جگہ سے کچھ فاصلے پر آ کر رک گئی۔ پیچھے کھڑے افراد چھلانگیں لگا کر جیپ سے نیچے اتر گئے تھے۔ فرنٹ سیٹ سے بھی 2 افراد نکل کر ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ سلمان کے سامنے موجود دشمن کی طرف بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایسا خیال آیا شاید اس کی گولیاں ختم ہو گئی ہوں یا پھر جیپ دیکھ کر اس نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی ہو۔ اسے یہ اندیشہ بھی تھا کہ یہ خاموشی دشمن کی کوئی چال نہ ہو، اسے دھوکہ دے کر نشانہ بنانا چاہتا ہوں۔ اس کے پسٹل میں صرف 1 گولی بچی تھی۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا دشمن کی طرف اندازے سے یہ گولی بھی فائر کرے تاکہ اس کے رد عمل کا اندازہ ہو سکے۔ پھر خیال آیا پتہ نہیں کب دشمن سے سامنا ہو، اسے آخری لمحے تک بچا کے رکھنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ پتھر کی اوٹ سے نکل کر رینگنے کے انداز میں سڑک کی طرف بڑھا۔ جھاڑیوں اور پتھروں کو آڑ بناتا ہوا آہستہ آہستہ اوپر چڑھنے لگا۔ اس کے کان اور اس کی آنکھیں دشمن کی طرف سے غافل نہیں تھیں۔ وہ کسی بھی لمحے دشمن کی طرف سے فائرنگ کی توقع کر رہا تھا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ سڑک پر پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کچھ فاصلے پر ایک دشمن اوندا منہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کے آس پاس بہت سا خون پھیلا ہوا تھا۔ اس کی گاڑی بھی پہاڑ کے ساتھ لگی ہوئی ترچھی حالت میں پڑی تھی۔ وہاں سے قریباً 200 گز کے فاصلے پر وہ جیپ آ کر رک گئی تھی۔ اس میں موجود افراد باہر نکل کر اس طرف دیکھ رہے تھے۔ سلمان احمد نے ان کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ ہلا کر انہیں اشارہ کیا۔ وہ لوگ ہچکچاتے ہوئے اس طرف آنے لگے۔ وہ گاڑی کے پاس آ کر رک گئی۔ گاڑی خالی تھی، شعبان علی اس میں نہیں تھا۔ زخمی دشمن بے حس و حرکت تھا۔ گولی اس کے کندھے پر لگی تھی۔ سلمان احمد نے اسے سیدھا کیا۔ اس کا چہرہ کھل گیا، لیکن پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ حلیے اور چہرے کے خطوط سے وہ مقامی باشندہ نہیں لگ رہا تھا۔ سلمان احمد نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا سینہ بہت مدم دھڑک رہا تھا۔ اس کی نبض بھی ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ کسی کے کراہنے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ زخمی دشمن کو چھوڑ کر وہ تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ کراہنے کی آواز سڑک کے ساتھ پہاڑ کے اندر ایک کھو سے آ رہی تھی۔ وہ لپک کر آواز کی طرف بڑھا۔ وہاں شعبان علی ایک پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی ٹانگ خون سے سرخ تھی۔ وہ شدید تکلیف کی حالت میں اپنی ٹانگ تھامے کر رہا تھا۔
سلمان نے اسے سہارا دے کر کھو سے باہر نکالا۔ اس کی حالت دیکھ کر بہت طمانینت کا احساس ہوا تھا۔ وہ زخمی تھا مگر اس کی جان کو خطرہ نہیں تھا۔ اسی دوران جیپ کے افراد قریب آ گئے۔ وہ مقامی لوگ تھے۔ سلمان احمد نے انہیں مختصراً ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ افراد حیرت اور تعصب سے اس کی بات سنتے رہے۔ زخمی دشمن کو وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ اس کی گاڑی ناکارہ ہو گئی تھی اور وہ لوگ سلمان کی پریشانی محسوس کرتے ہوئے اسے اپنی جیپ پہ مادھوپور لے گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے سے کم وقت میں وہ مادھوپور پہنچ گئے۔ دونوں زخمیوں کو ان افراد کے ساتھ اسپتال کی طرف بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد وہ خود تھانے کا پتہ پوچھ کر اس طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس کے جی میں آیا کہ پہلے گیسٹ ہاؤس جائے، ہنا کی حیثیت پوچھ لے، لیکن دماغ نے رہنمائی کی کہ پولیس کارروائی پہلے ضروری ہے، بعد میں گیسٹ ہاؤس جا کر ہنا کی تسلی کرا دے گا۔ ہنا نے جب سے فارسٹ آفیسر سلمان کا ہاتھ پڑا تھا اس کا سکون لٹ گیا۔ دل میں البیلے موسم اتر آئے، کبھی جذبات کی رمجم میں وہ بھیگ جاتی، کبھی نرم گرم محسوسات کی دھوپ میں سلگ سی جاتی۔ نگاہوں کی راہ گزر پر نانگا پربت کی گل پوش وادیوں کا سارا حسن سمٹ آتا تھا۔ اس نے لکھا 1 مہینے بعد وہ آئے گا۔ اب یہ انتظار اس کی سانسوں کے لیے آزار بن گیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق ضرور آئے گا۔ یہ خوف بھی تھا کہ اس سے ملاقات آسان نہیں ہوگی۔ ایک پابند ماحول میں کسی جوان مرد سے اس کی ملاقات بہت فتنے جگا سکتی تھی۔ سماجی رویے اپنی جگہ، جمشید بھی کچھ کم برہم مزاج نہیں تھا۔ اس کا بابا نمبردار عنایت خان تو بیٹی کی لغزش درگزر کر سکتا تھا، مگر جمشید کو بنک بھی پڑ گئی تو وہ قیامت برپا کر دیتا۔ وہ نادان نہیں تھی، بہت سمجھدار اور پڑھی لکھی تھی۔ فارسٹ آفیسر سے متعلق دل میں جو جذبات پیدا ہوئے تھے ان سے دل میں گدگدی بھی ہو رہی تھی۔ اسی تعلق کی بنیاد پر پیش آنے والے حالات کے بارے میں سوچ کر دل میں ہول بھی اٹھ رہے تھے۔ دن گزرتے گئے، انتظار کی کیفیت جنوں آمیز ہوتی گئی۔ آنکھیں کسی گراہ تکتے تکتے صحرا بن گئی۔ مسافر کسی ریگزار میں رستہ گم کر دے، پانی ختم ہو جائے تو خشک ریت سراب بن جاتی ہے۔ ہنا بھی فارسٹ آفیسر کی راہ تکتے تکتے جیسے سرابوں میں بھٹکنے لگی۔ جمشید کوہستان کے علاقے سمرال سے واپس آ گیا تھا۔ وہاں کے ملک امین نے اپنے پورے تعاون کا یقین دلایا تھا۔ تھلچون کے جنگلوں سے قیمتی لکڑی کی کٹائی کے راستے میں اس کا چاچا نمبردار عنایت سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ اسے کسی طرح راستے سے ہٹانا تھا، مگر راستے سے ہٹانے کے لیے ملک امین شیر کے قاتل فارمولے کو یکسر اس نے مسترد کر دیا تھا۔ اس کی بجائے کسی بہانے کچھ دنوں کے لیے گلگت بھجوانے کا ایک منصوبہ بنایا تھا۔ اس منصوبے کو کامیاب بنانے کے لیے وہ گلگت چلا گیا۔ گلگت میں نمبردار عنایت کا چھوٹا بھائی کفایت خان رہتا تھا۔ اس کا جمشید سے بہت خاص تعلق تھا۔ جمشید سے عمر میں چند ہی برس بڑا تھا۔ ویسے تو ان دونوں میں چچا بھتیجے کا رشتہ تھا، مگر عمر کے فرق کے لحاظ کی وجہ سے وہ بے تکلف دوستوں کی طرح ملتے تھے۔ وہ گلگت آتا تو اسی کے پاس ٹھہرتا۔ اس دفعہ بھی وسیدہ کفایت کے پاس آیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ دونوں الگ کمرے میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے، ساتھ گفتگو بھی کر رہے تھے۔ کفایت نے اس کے کاروبار کے بارے میں پوچھا۔ جمشید اسی موقع کا منتظر تھا۔ اس نے جھٹ سے رونی صورت بنا کر بتا دیا کہ مشکلات بہت بڑھ گئی ہیں، حکومت نے بہت سختی کی ہوئی ہے، خاص کر کے تھلچون کی طرف درختوں کی کٹائی پر سخت پابندی لگا دی گئی ہے، اسی وجہ سے بہت سا مال پھنسا ہوا ہے۔ کفایت نے کہا حکومت کی طرف سے پابندی تو پچھلے کئی سال سے رہی ہے، اس کے باوجود تم اپنا مال نکال لیتے تھے، اس دفعہ ایسے کیا غیر معمولی پابندی لگ گئی ہے جو تو اتنا پریشان ہے؟ جمشید بولا تم درست کہتے ہو، سختی کے باوجود میں مال آگے پہنچا دیتا تھا، لیکن اس دفعہ میرے لیے نمبردار چچا بڑا مسئلہ بن گئے ہیں۔ نئے فارسٹ آفیسر نے نمبردار چچا کو مقامی تحفظ جنگل کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا ہے۔ چچا کے مزاج کو آپ بہتر جانتے ہیں، وہ کٹ مریں گے مگر اپنے کول سے نہیں پھریں گے۔ نیا فارسٹ آفیسر اور چچا مل کر ہمارے لیے مصیبت بن گئے ہیں، تم جانتے ہو پچھلے دنوں میں بڑی مشکل سے بچا تھا، اب تو اتنا مشکوک ہو گیا ہوں کہ سارا دھندا چوپٹ ہو گیا ہے۔ کفایت کچھ دیر سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا بڑے بھیا کو محبوب سمجھتا ہوں، بہت سخت مزاج اور اصول پرست ہیں، ان کا جنگل کمیٹی کا چیئرمین بن جانا تمہارے لیے برا شگون ہے۔ اب تم نے کیا سوچا ہے، دھندا چھوڑو گے یا پھر دوسرے جنگل کا رخ کرو گے؟ جمشید نے کہا میں یہ دھندا نہیں چھوڑ سکتا، اسلام آباد کی ایک پارٹی سے 10 لاکھ ایڈوانس لے چکا ہوں، 2 ہفتوں کے اندر سے مطلوبہ لکڑی پہنچانی ہے، کسی دوسرے جنگل کا بھی رخ نہیں کر سکتا کیونکہ اسلام آباد کی پارٹی نے ہمارے تھلچون کے دیودار کی ڈیمانڈ کی ہے، میں انہیں دھوکے میں نہیں رکھ سکتا۔ کفایت گمبھیر لہجے میں بولا تم نے کیا سوچا ہے؟ بڑے بھیا تمہاری بات مان لیں گے، تھلچون کے دیودار کاٹنے کی اجازت دے دیں گے۔ جمشید مایوسی سے بولا کبھی نہیں، ان سے ایسی امید بالکل نہیں کی جا سکتی، لیکن میرے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے جس کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تم نمبردار چچا کو کچھ دنوں کے لیے گلگت بلاؤ، ظاہر ہے ان کی طرف سے انکار بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک راستہ ہے، پچھلے دنوں ان کا بلڈ پریشر بڑھ گیا تھا، اسی بہانے تم انہیں گلگت بلاؤ، 1 ہفتے تک یہاں الجھائے رکھو، میرے بندوں کے لیے اتنے دن بہت ہیں، اس عرصے میں وہ جنگل سے لکڑی کاٹ کر نالے تک پہنچائیں گے، وہاں سے آگے معاملہ آسان ہے۔ کفایت کچھ سوچتے ہوئے بولا میں بڑے بھیا کو یہاں مصروف رکھوں گا، مگر صرف ایک ان کی بات تو نہیں، جنگلات کا دیگر عملہ ہے،
तहफ़्फ़ुज़ जंगलात कमेटी के दूसरे मेंबर हैं, उनका क्या करोगे? इन सब से निपटना आसान है। मेरी बात भी हुई है, किसी को धमकी से, किसी को दौलत से हम मौज कराया है। बस नंबरदार चचा रास्ते से हट जाए, इनके सिवा कोई दूसरी रुकावट नहीं। किफ़ायत खान ने इसे यकीन दिलाया कि वो इसके मनसूबे के मुताबिक बड़े भैया को गिलगित बुलाएगा, इलाज के बहाने चंद दिन मसरूफ रखेगा। 1 महीना गुजर गया था। फॉरेस्ट ऑफिसर वादे के मुताबिक थलचून में नहीं आया था। हिना अब इसकी तरफ से मायूस हो गई थी। ये सोचकर दिल को तसल्ली दी थी कि इसने जज्बात में आकर आने की बात तो की थी, मगर शहर के हंगामों में सब कुछ भूल गया होगा। चलो अच्छा हुआ, इसका मेरा क्या जोड़, मैं तो सिर्फ ख्वाब देख सकती हूँ, ताबीर की तदबीर नामुमकिन है। इन्हीं दिनों इसका अब्बा शहर चला गया। गिलगित से चचा कफायत ने बहुत इसरार करके इसे बुलाया था। इसके ब्लड प्रेशर का हवाला देकर इलाज मुआलजे का बताया था। अब्बा ने 3 दिनों का कहा था, मगर 1 हफ्ता हुआ वो वापस नहीं आया। अब्बा की गैर मौजूदगी में उनका मेहमान खाना भी सूना पड़ा हुआ था। हिना हर सुबह मेहमान खाने की सफाई करती थी। हर रोज सूरज नांगा पर्वत की बर्फीली चोटियों पर सुनहरी किरणें उतार कर आगे बढ़ता, फिर शाम को थलचून के पहाड़ों के ऊपर जंगल के पीछे कहीं गुरूब हो जाता। हिना मेहमान खाने की सफाई के बाद बड़ी देर से अपनी बेकरार आंखें रास्ते पर बिछाए फॉरेस्ट ऑफिसर की राह देखा करती। सूरज तो हर दिन तलू होता रहा, मगर दिल का आसमान गहरे बादलों से ढका हुआ था। फिर एक शाम जब सूरज बुलंद पहाड़ों के पीछे छुपने की तैयारी कर रहा था, इसके दिल का सूरज तलू हो गया। जिसकी आमद से वो मायूस हो गई थी, वो उसी शाम मेहमान खाने की रौनक बन चुका था। खबर सुनकर इसका दिल बेहतियार से धक धक करने लगा। कानों की लोएं जज्बों की हिद्दत से तपने लगी, जिसके लिए आंखें सहरा बन गई थी। अब कहीं जाकर बादल बरसने को आए थे।